اگر تم کسی مسلمان سے 1 سال تک بات نہیں کرتے ہو تو نبی فرماتے ہیں کیا حشر ہوگا؟ کیا تم نے معلوم ہے تم نے کیسا گناہ کر بیٹھا ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے؟ کیا تمہیں یہ خبر ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کر بیٹھا؟ سال بھروں سے تم بات نہیں کرتے ہو، کیسا تم نے گناہ کر بیٹھا؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے 1 سال تک بات نہیں کرے، 1 سال تک گفتگو نہیں کرے، نبی فرماتے ہیں تو کسی آدمی کو قتل کر دینا، ہاں اس نے کوئی گناہ نہیں کی، آپ یعنی آپ کی کوئی خطائیں نہیں کہ آپ کو مارا بھی نہیں، آپ اس کو قتل کر دے، یعنی قتل کرنا اور 1 سال تک کسی مسلمان سے بات نہ کرنا دونوں گناہ برابر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ معزز مصلین اکرام، نوجوان ساتھیوں اور دینی ملی بھائیوں اور عزیز بچوں، آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برائی ہمارے سماج میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں، مسلمانوں کے گھروں میں، ہر گھروں میں برائی آج موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ ہے قطع تعلقات کے نقصانات۔ یعنی آج ہمارے معاشرے میں یہ جو نقصانات ہیں، یعنی یہ جو قطع تعلقات ہے بہت زیادہ ہے، اور لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے اس کاموں میں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول آئے اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ لوگوں تم برائی سے بچو اور لوگوں کو بھی بچاؤ، تو یہ خود تو بچ نہیں رہا ہے بلکہ 10 لوگوں کو لے کر جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قطع تعلقات، یعنی رشتے ناطے کو توڑنے کا نقصان، یعنی جو نقصانات ہے رشتے کو توڑنے کا نقصان کیا ہے؟ معاشرے میں رشتہ بہت زیادہ توڑا جا رہا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے مسلمان سوسائٹی میں، سماج میں آج ایک پڑوسی سے بات نہیں کر رہا ہے، پڑوسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، کبھی یہ سوچتا نہیں ہے کہ میرا پڑوسی ہے، اس کا بھی میرے اوپر حق ہے،
میرا بھی حق اس کے اوپر ہے اور قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے، کیونکہ پڑوسی کو قیامت کے دن پکڑ کر رہے گا۔ یہ جو نقصانات ہیں بہت زیادہ ہے، قطع تعلقات یعنی تعلق کو بہت زیادہ توڑ رہا ہے آج مسلمان، بہت زیادہ، کم نہیں۔ اب بولنے جائیے رشتوں کو توڑنے میں آگے ہیں، بات بات پر توڑ رہا ہے۔ تھوڑی سی بات ہوئی اس نے رشتے کو توڑ دیا، ذرا سی باتوں پر رشتوں کو توڑ کر گھر بار کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ دیکھیے تھوڑی سی باتیں ہو گئی، بچے کو لے کر بھی بات ہو جائے نا تو بڑے بڑے آدمی بھی بات نہیں کرنا چاہتا، بڑے بڑے آدمی بھی بات نہیں کرتا ہے، بڑے بڑے آدمی بھی بھاگ جاتے ہیں کہ میں آج سے میں تم سے بات نہیں کروں گا، تم نے میرے بچے کو مارا یا تمہارے بچے نے میرے بچے کو مارا، اس لیے میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ دیکھیے کیا ہو رہا ہے سماج میں، رشتے کو توڑا جا رہا ہے، اور یہ رشتہ توڑنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، عام بات ہو چکی ہے۔ آج ہمارے سماج میں مسلمانوں کے گھروں میں یہ عام بات ہو گئی ہے کہ رشتے کو توڑنا، رشتے کو توڑنے میں مسلمان آگے ہیں، رشتے کو توڑے جا رہے ہیں، اور باپ بیٹے میں بات نہیں کر رہا ہے، بیٹا باپ سے نہیں کر رہا ہے، یعنی باپ تو بیٹے سے بات غصے میں نہیں کرتے ہیں، بیٹا بھی باپ سے نہیں بات کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بات کیوں کروں، ان کے سامنے میں کیوں جاؤں، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، میں اس کے پاس بات کرنے کے لیے کیوں جاؤں۔ یہ آج ہمارے سماج میں، یہ سوسائٹی میں یہ چیزیں، یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ پڑوسی سے بات نہیں کرتا، رشتہ آج بہت زیادہ توڑ رہا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارنے پر بھی اتر آتے ہیں، ذرا سی بات ہوئی یہ بول بھی پڑتے ہیں کہ میں تمہیں مار دوں گا، میں تمہیں دنیا سے ختم کر دوں گا۔ رشتوں کو نہ توڑو۔ آئیے دیکھیں نقصان کیا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رشتہ توڑنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، بس توڑ دیے یہی بات ہے، لیکن میرے بھائیوں نہیں، ایسا بات نہیں ہے، رشتہ توڑنے کا بھی نقصان ہے۔ نقصان کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن و حدیث سے دیکھتے ہیں کہ نقصان کیا ہے۔ آج ہم جو رشتہ توڑ رہے ہیں اس کا نقصان ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ آئیے ذرا غور کیجیے حدیثوں پر۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں 2 دن، سوموار کا دن اور جمعرات کا دن، یہ جو 2 دن ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اعمال کو اکٹھے کرتے ہیں، جمع کر لیتا ہے، لیکن ان بندوں کے اعمال کو ہٹا کر پھینک دیتے ہیں جو دنیا میں رہتا ہے، دنیا میں ہے، اور وہ اعمال اس لیے ہٹایا جاتا ہے کہ اس نے رشتہ توڑ لیا۔ مسلمان سے بات نہیں کرتا، اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، یہ کبھی نہیں سوچتا کہ مجھے بات کرنا ہے۔ اللہ اپنے فرشتے سے کہتے ہیں کہ ہٹا کر پھینک دو، ختم کر دو، یہ مسلمان بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، ارے فلاں تو مسلمان سے بات نہیں کر رہا ہے، فلاں آدمی اس سے بات نہیں کر رہا ہے، اس کے اعمال کو لکھنا نہیں ہے بلکہ ہٹا کر پھینک دینا ہے۔ یہی ہمارے معاشرے میں جو رشتہ توڑے، جو بات نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہٹا کر پھینک دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں جب تک یہ دونوں ناراضگی کو ختم نہ کر لیں، دونوں جب تک نہ مل جائے اس وقت تک میں اعمال کو اکٹھے نہیں کروں گا، بلکہ اسی طرح وہ بھی رہے گا۔ اگر دنیا میں وہ بات نہیں کرتا، اگر دنیا میں وہ غصے میں ہے نا، تو قیامت کے دن یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس کے عمل کو ہٹا کر پھینک دیتے ہیں کہ تم دنیا میں کرتی ہو، میں تمہارے ساتھ بھی کروں گا۔ تم دنیا میں بات کرو، صحیح سے گفتگو کرو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، گفتگو کرتے ہو، مل جل کر رہتے ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر تم مل جل کر نہیں رہتے ہو تو یہی سزا ہوگا، تمہارے لیے یہی سزا ہے اگر تم مل جل کر نہیں رہتے ہو۔ دیکھیے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں آج مسلمان سے بات نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج بہت زیادہ ہے، بھائی کو گھر سے نکل رہا ہے، بھائی کو گھر سے باہر کر رہا ہے کہ نکل جاؤ تم ہمارے گھر سے، تمہیں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی سوسائٹی، یہ سماج میں کہ آج مسلمان مل جل کر نہیں رہتے ہیں، مسلمان سے بات نہیں کرنا چاہتا، ایک مسلمان سے رشتہ توڑ رہا ہے۔
نقصان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اندر داخل کرے گا اگر اس دنیا میں ایسا حال رہے۔ اگر ہم دنیا میں بات نہیں کرتے کسی مسلمان بھائی سے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اسے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور جہنم کے اندر اس کو داخل کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں باتیں کرتے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مسلمان بندوں کے لیے جائز نہیں ہے، کوئی ایمان والا ہو، وہ قرآن پر عمل کرتا ہو، نبی پر ایمان لایا ہو، رسول پر ایمان لایا ہو، اور وہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے۔ ہاں 3 دن سے زیادہ آپ غصے میں نہیں رہ سکتے کہ فلاں آدمی سے لڑائی ہونے کے بعد میں بات نہیں کروں گا، چلو تم دور ہو جاؤ، ہم بات نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، وہ کبھی بھی غصے میں نہیں رہ سکتا۔ ہاں وہ کہہ لے کہ میں غصے میں رہوں گا، لیکن وہ غصے میں نہیں رہ سکتا۔ 3 دن سے زیادہ نہیں، آپ نے کسی سے لڑ لیا، کسی کو مارا، وہ آپ سے بات نہیں کر رہا ہے یا آپ اس سے غصے سے بات نہیں کر رہا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 3 دن، چوتھا دن آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ حالات کرتے ہیں کہ چوتھا دن آپ مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اگر اسی حالات پر موت بھی آ گئی، وہ انسان مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، تو نبی فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے جہنم میں جانا پڑے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم، اسے دردناک عذاب میں ڈالا جائے گا۔ ہم نے کسی مسلمان سے 3 دن بات نہیں کی، چوتھے دن بھی نہیں، اور ہم نے توبہ بھی نہیں کیا اور مر جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ 3 دن سے زیادہ آپ غصے میں نہیں رہ سکتے۔ غصے کو اتار پھینکیں اور جا کر بات کریں، مل جائے کہ چلو بھائی جو ہوا چھوڑ دو۔ یہ نقصان ہے کہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، ہمارے معاشرے میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ہمارے سماج میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان سے بات نہیں کرنا چاہتا، مسلمان سے گفتگو نہیں کرتا، اور نہ جانے کتنے دنوں سے نہیں کر رہا ہے، یہ بھی کوئی بتا بھی نہیں سکتا۔ نہ جانے سال بھروں سے بات نہیں کر رہا ہے، 12 مہینہ 12 سال تک گزر جائے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جب میں مر جاؤں تو مجھے تم مٹی مت دینا، میں دفن یعنی جب مجھے دفنایا جائے تو اس کے قریب مت آنا، اس کے قریب بھی تم مت پہنچنا، ورنہ میں لوگوں کو منع بھی کرتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا کام تمہیں نہیں کرنا ہے۔ اگر تم کسی مسلمان سے 1 سال تک بات نہیں کرتے ہو تو نبی فرماتے ہیں کیا حشر ہوگا؟ کیا تم نے معلوم ہے تم نے کیسا گناہ کر بیٹھا ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے؟ کیا تمہیں یہ خبر ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کر بیٹھا؟ سال بھروں سے تم بات نہیں کرتے ہو، کیسا تم نے گناہ کر بیٹھا؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے 1 سال تک بات نہیں کرے، 1 سال تک گفتگو نہیں کرے، نبی فرماتے ہیں تو کسی آدمی کو قتل کر دینا۔ ہاں اس نے کوئی گناہ نہیں کی، آپ یعنی آپ کی کوئی خطائیں نہیں کہ آپ کو مارا بھی نہیں، آپ اس کو قتل کر دے، یعنی قتل کرنا اور 1 سال تک کسی مسلمان سے بات نہ کرنا، دونوں گناہ برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ مسلمان کو مار دینا، جان سے ختم کر دینا، دنیا سے مٹا دینا، اور کسی مسلمان سے 1 سال تک بات نہ کرنا، دونوں گناہ برابر ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ دونوں گناہ برابر ہے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ چلو بات نہیں کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا تک مرنے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا، مرنے کے بعد تمہیں خبر ہوگا کہ ہم نے کیا کر کے آیا دنیا سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہم ان سے بات نہیں کرتے، لوگوں کو پتہ نہیں، لوگوں کو معلوم نہیں، لیکن اس رب کو معلوم ہے، اس اللہ کو پتہ ہے جس اللہ نے اس دنیا و سنسار کو بنایا، اسے خبر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لوگوں کے سامنے تم بہت زیادہ یعنی اس طریقے سے رہتے ہو، لوگ کہتے بہت تم ایماندار ہو، بہت نمازی ہو، پکے سچے نمازی ہو، اور تنہائی میں جا کر گناہ کرتے ہو۔ ایسا کام نہ کرو۔ تنہائی میں گناہ کرنے والوں کا سزا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن ایک آدمی جنتی ہوگا، حکم دیا جائے گا جنتی ہو جاؤ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نبی فرماتے اس آدمی کو روکا جائے گا، وہ فلاں
فلاں فلاں سے باتیں نہیں کی، فلاں فلاں کے حق کو دبا کر کھایا، ان کی نیکیوں سے کاٹ کاٹ کر لوگوں کو دے دیا جائے گا اور وہ جہنم میں سے ہو جائے گا، جہنم والا ہو جائے گا، اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا، یعنی ان کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، وہ جہنم والوں میں سے ہو جائے گا اور اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس لیے لوگوں تنہائی میں اور چھپکے چھپکے میں باتیں نہ کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا، مسلمان سے ہم نے رشتہ توڑ لیا، فلاں سے میں بات نہیں کرتا ہوں، لڑنے کی وجہ سے میں بات نہیں کرتا ہوں۔ مسلمانوں ایسا کام نہ کرو، سارے لوگوں سے بات کرو، سارے لوگوں سے گفتگو کرو، باتیں کرتے رہو، کبھی یہ دل میں خیال نہ لاؤ کہ میں فلاں سے بات کر کے مجھے ملے گا کیا، مجھے تو کچھ ملنا چاہیے۔ آج تو لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ پڑوسی پڑوسی سے بات نہیں کرتا، پڑوسی پڑوسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کے نبی فرماتے تمہیں ایسا کام نہیں کرنا ہے، پڑوسی ہے تم پڑوسی سے بھی باتیں کرو اور اس طریقے سے کرو جس طریقے سے نبی نے حکم دیے۔ آج لوگوں کو دیکھیے پڑوسی پڑوسی سے رشتہ توڑ رہا ہے، پڑوسی پڑوسی سے رشتہ توڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگوں پڑوسی پڑوسی سے بھی باتیں کیا کرو، پڑوسی پڑوسی سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن اپنے پڑوسی کو پکڑے ہوئے ہوں گے، چمٹے ہوئے ہوں گے اور اللہ سے سوال کرے گا، یہ اللہ یہ میرا پڑوسی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ پڑوسی ہے، اس نے فلاں حق کو دبایا، اس نے فلاں کام کیا، اس نے حق کو دبا کر کھایا، یا اللہ یہ پڑوسی ہے۔ میں غریب تھا، میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میرے بچے میری بیوی اور ساری اولادیں بھوکے مر رہے تھے، لیکن میں نے اس کے پاس مانگنے کے لیے گیا، یہ میرے سامنے دروازے کو بند کر لیا، یہ اللہ یہی میرا پڑوسی ہے جو میرے سامنے دروازے کو بند کر کے رکھا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا، یا اللہ آپ مجھے انصاف کر کے دیجئے۔ یہ عرب پتی تھا، یہ عرب پتی کروڑ پتی تھا، لیکن اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، لیکن مجھے کبھی دیکھا نہیں، میں بیماریوں میں مبتلا تھا اور میری بیوی میری اولادیں جتنے بھی یہ سارے بھوکے مر رہے تھے، اس نے ایک بھی ٹکڑا کچھ بھی نہیں دیا ہے، کھانے کو نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں پڑوسی کی وجہ سے بھی کتنے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مسلمانوں پڑوسی سے رشتہ نہ توڑو، یہ نہ سمجھو کہ پڑوسی سے رشتہ توڑ لیے بس ہو گیا، ایسا کام نہ کرو، بلکہ پڑوسی سے بھی رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو۔ آج جو تم پڑوسی سے رشتہ توڑ رہے ہو اور پڑوسی کو گالی بھی دیتے ہو، یہ کام نہ کرو۔ ہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو امیر عرب پتی ہیں اور پڑوسی غریب ہے تو اسے دیکھنا نہیں چاہتا، یہ سمجھتا ہے کہ تم غریب ہو، تم مجبور ہو، تم میرے پاس مانگنے کے لیے آتے ہو، چلے جاؤ میں تمہیں نہیں دوں گا، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ ایسا نہ کرو، نبی نے حکم دے دیا، نبی نے فرمایا لوگوں تم ایسا کام نہ کرو، پڑوسی غریب ہے لیکن تمہیں دینا پڑے گا، پڑوسی بہت زیادہ غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، زمین و جائیداد نہیں، مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن تم اس کی مدد نہیں کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی۔ تم یہ کیا سمجھتے ہو کہ میں نے مدد نہیں کیا، پڑوسی پر ظلم کیا تو تم بچ جاؤ گے؟ نہیں، قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے، قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہوگا، کیونکہ آج جو تم نے رشتہ توڑا نا، آج جو تم نے رشتہ توڑ کے رکھا نا، سزا کیا ہوگا؟ تمہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ لوگوں رشتہ جوڑو، رشتہ توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ قطع تعلقات نقصان یہ ہے کہ اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ ہم نے رشتہ توڑ لیا، ہم نے رشتہ توڑ کر الگ ہو گئے، اب جوڑا کیسے جائے، رشتے کو کیسے جوڑے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو رشتے کو توڑ کر نہ جانے کتنے دنوں سے بات نہیں کرتا ہے۔ تو آئیے سنیں رشتے جوڑنے کا حل، کہ کس طریقے سے ہم رشتے کو جوڑ سکتے ایک دوسرے سے۔ آج مسلمان بات نہیں کرتا ہے، آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ رشتے کو کیسے جوڑا جائے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نبی اکرم کا فرمان ہے کہ تم سلام کو زیادہ پھیلاؤ، سلام ایک دوسرے میں زیادہ کیا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رشتہ جوڑا جائے تو سلام زیادہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے لوگوں رشتہ جوڑنا ہے، ہاں ایمان والا تم نہیں بن سکتے ہو، اور یعنی وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا
جو ایک دوسرے سے دشمنی کرے یہ دشمنی کیسے ختم ہو؟ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے میں سلام زیادہ کیا کرو۔ اگر تم سلام کرو گے تو رشتہ نہیں توڑ سکتا، ہاں سلام زیادہ کرو، رشتہ جوڑنے کا یہ حال ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں تم یہ چاہتے ہو کہ رشتہ جوڑا جائے، ہاں لوگ مل جل کر رہے تو نبی اکرم فرماتے ہیں کہ بچے ہو جوان، چھوٹے ہو بوڑھے ہو، غریب ہو یا امیر، سارے لوگوں کو زیادہ سلام کیا کرو، لوگوں کو سلام زیادہ کیا کرو۔ سلام کرو گے تو رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ آج تو یہی کمزوری ہے کہ لوگ امیر یعنی آدمی کو دیکھ دیکھ کر سلام کرتے ہیں، فلاں تو امیر ہے، فلاں تو عرب پتی ہے، اسے میں کیوں سلام کروں، وہ تو جھونپڑی میں رہتا ہے۔ ایسا کام نہ کرو۔ نبی فرماتے ہیں امیر ہو یا غریب، پیسے والا ہو یا مالدار، یعنی کوئی بھی ہو جائے تم سلام زیادہ کیا کرو۔ سلام اگر زیادہ کرو گے تو رشتہ توڑتا نہیں ہے بلکہ یہ اکٹھے ہو جاتے، رشتہ جوڑنے کا یہی حال ہے کہ سلام زیادہ کیا جائے۔ آج لوگوں کو بھی دیکھیے کیا کرتے ہیں، رشتہ توڑ لیا بات نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم بات نہیں کرتے ہو اور نہ جانے کتنے دنوں سے بات نہیں کرتے ہو، تو نبی اکرم فرماتے ہیں سب سے افضل انسان وہ ہے کہ دونوں کی ملاقات ہوئی، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات نہیں کرتا، ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ نبی فرماتے ہیں اگر کسی بازار میں ہو یا آپ سمجھے کٹیہار میں ہو یا کسی بھی جگہ پر ہو یا کسی بھی چوراہے پر ہو، دونوں کی ملاقات ہوئی اور دونوں ملنے کے بعد، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد وہ بھاگ رہا ہے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، دونوں بھاگ رہے ہیں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں ان دونوں میں سب سے افضل انسان وہ ہے، ان دونوں میں سب سے پیارا انسان وہ ہے، ان دونوں میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو آگے بڑھے آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں امیر نہیں غریب نہیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ میں غریب ہوں تو میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ امیر ہے وہ تو میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ کوئی بھی ہو جائے، امیر ہو یا پیسہ والا ہو یا دولت مند ہو، کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ آتے ہیں اور آ کر سلام کرتے ہیں اور مل جاتے ہیں، گلے سے گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی چھوڑ دو جو ہوا پچھلی زندگی میں، ہم نے تو لڑ لیے اور لڑنے کے بعد ہم نے رشتے کو توڑا اور نہ جانے کتنے دنوں سے رشتہ توڑ کر رکھا۔ نبی فرماتے ہیں سب سے افضل انسان وہ ہے، سب سے پیارا انسان وہ ہے جو آگے بڑھے اور آئے سلام کرے، مل جائے، دونوں گلے سے گلے لگائیں، دونوں بات کریں اور مل کر رہے یعنی مل جائے اور اس کا ہاتھ پکڑے کہ بھائی اب مل کر رہنا ہے، رشتہ نہیں توڑنا ہے۔ افضل انسان ہے، مل کر رہنا وہ پیارا انسان ہے۔ رشتہ توڑنے والوں، بات نہ کرنے والوں کہاں ہو تم؟ کیا سمجھتے ہو یہ عام بات ہے؟ نہیں، رشتہ توڑ کر جانے والا جہنمی ہے اور رشتہ جوڑنے والا افضل انسان ہے، جنتی ہے، اللہ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ رشتہ آج کیا سمجھتی ہو؟ یہ سمجھتے ہو کہ رشتہ توڑ دینا بس یہی کام ہے؟ نہیں، رشتہ جوڑ کر رکھنا ہے۔ کوئی بھی بات ہو جائے رشتے میں درار پیدا نہ ہو اور ایسی باتیں نہیں بولنا ہے جو ایک دوسرے میں دشمنی ہو جائے، بلکہ ایسی باتیں کہا کرو جو مل جل کر رہیں، غلط فہمی جو ہے اسے دور کر دیں۔ مسلمان بھائی ہے وہ قطع تعلقات یعنی کیوں کریں، یعنی رشتے کو کیوں توڑیں، یعنی تعلق کو کیوں الگ کر کے رکھیں؟ نبی فرماتے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان کسی کام کی وجہ سے اس نے رشتہ توڑ لیا اور بات نہیں کرتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے لڑنے کے بعد بات نہیں کرنا چاہتا، ایسا کام نہ کرو۔ ایسا کرنے کی اجازت آپ کو اسلام نے نہیں دیا، رسول نے نہیں بتائے ہیں کہ ہمیں کرنا ہے، ان کاموں سے ہمیں بچنا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی شرعی چیزوں کے لے کر رشتہ توڑنا یہ جائز ہے۔ ہم ایمان پر ہیں، آپ ایمان پر ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ دین پر چلتے ہیں اور اس دین سے کوئی روک رہا ہے، یہ کوشش کر رہا ہے کہ نہیں دین پر آپ نہیں چل سکتے، تو ان شرعی اسبابوں کے لیے رشتوں کو توڑنا یہ جائز درست ہے۔ ہم
شرعی اسبابوں کے لیے رشتہ توڑ سکتے ہیں، کسی سے بھی ہو، گھر والے سے ہو، پریواروں سے، مال و زمین و جائیداد سے ہی کیوں نہ ہو، ہم توڑ سکتے ہیں۔ حضرت زید بن حارث کو دیکھیے، حضرت زید جو بچپن میں بچھڑ جاتے ہیں، ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ رہتے ہیں، خدمت کی ہے۔ جب اسلام یعنی اسلام کو یہ قبول کرتے ہیں، اسلام پر جب حضرت زید بن حارث چلتے ہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا، جب ان کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ محمد الرسول اللہ کے پاس ہمارا لڑکا زید ہے، تو آتے ہیں اسے لے جانے کے لیے، لیکن وہ انکار کر دیتے کہ میں نہیں جا سکتا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اگر میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں تو یہ دین کا خطرہ ہے، اور آپ اسلام سے دور ہیں، آپ کے پاس اسلام نہیں ہے۔ اس نے جانے سے انکار کر دیا، کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے میں نہیں جا سکتا، میں تمہارے ساتھ جانے نہیں جاؤں گا۔ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے، اور گھر کے پریواروں کو چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے اسے معلوم ہے کہ شرعی اسبابوں سے وہ دور ہے، تو اس لیے شرعی اسبابوں سے اگر کوئی روک رہا ہے، شرعی چیزوں سے ہمیں اگر کوئی روک رہا ہے تو ہمیں رکنا نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، شرعی چیزوں پر عمل کرنا ہے، اسلام کے حکموں پر ہمیں عمل کرتے رہنا ہے، ان چیزوں کے لیے رشتے کو توڑنا جائز درست ہے۔ آئیے اور ایک حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص یہ اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن یہ گھر پہنچنے سے پہلے ہی ان کی ماں کو کسی نے خبر کر دی، بتا دیا کہ تمہارا جو لڑکا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص وہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، وہ اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ ان کی ماں دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص گھر آتے ہیں، جب گھر کے دروازے کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کی ماں کہنے لگتی ہے، اے سعد بن ابی وقاص، میں نے سنا ہے کہ تم محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جھوٹ نہیں بولتے ہیں، بلکہ کہتے ہاں میں نے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ اب ان کی ماں کیا کہتے معلوم ہے، اے بیٹا دین کو چھوڑ دو، کیا تم اپنے باپ داداؤں کے دین کو، مذہب کو تم نے چھوڑ دیا اور محمد رسول اللہ کے دین پر تم عمل کرتے ہو؟ وہ کہتا ہاں میں نے محمد کے دین پر عمل کر رہا ہوں اور میں نہیں چھوڑ سکتا۔ جب یہ بات سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بول دی تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرا بیٹا، ان کی ماں کہنے لگی میرا بیٹا آج سے میں تم سے بات نہیں کروں گی، کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ بات کرنے سے ان کی ماں انکار کر دیتی ہے، لیکن سعد بن ابی وقاص خدمت میں لگے ہیں، کھانا پیش کر رہا ہے، ماں کو کھانے کے لیے پانی اور ضرورت کی چیزیں بھی دے رہے ہیں۔ اسی طرح جب ایک دن گزر گیا، رات گزر گئی، دن گزرنے کے بعد ان کی ماں حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں دیکھ رہی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو ان کی ماں کہنے لگی آج سے میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی، اگر تم محمد رسول اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتے ہو تو میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ یہ تو پہلی بات تھی، آج سے میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی اور میں تم سے بات بھی نہیں کروں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی۔ یہ بات سعد بن ابی وقاص کی ماں کہتی ہے۔ اسی طرح ایک دو دن گزر جانے کے بعد انسان بڑھاپے میں پہنچ جائے، ہڈیوں میں طاقت نہ رہتی ہے، کمزور ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے اور کمزور ہے اور بھوکا رہے اور بڑھاپا میں اور کمزور ہو گئے، بستر پڑ گئی۔ لوگوں کو خبر ہوئی، لوگوں کو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ سعد بن ابی وقاص کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جب لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، ان کی ماں اشارہ کرتی ہے کہ اس کے وجہ سے، سعد بن ابی وقاص کی وجہ سے لوگ آ کر سعد بن ابی وقاص کو گالی دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے وجہ سے تمہاری ماں بستر پڑی ہے، لیکن سعد بن ابی وقاص کو کوئی فرق نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہو رہا ہے کہ میری ماں بستر پڑی ہے۔ اسی طرح دو تین دن گزر جانے کے بعد جب
سعد بن ابی وقاص دیکھ رہے کہ میری ماں کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میری پیاری ماں، میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، میں بہت پیار کرتا ہوں آپ سے، لیکن یہ میری ماں سن لو، یہ زندگی ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو 100,000 زندگیاں دیں اور ایک ایک کر کے ساری زندگیاں آپ گزارتی چلی جائیں، اور آپ یہ مجھے حکم دے کہ میں دین سے دور آ جاؤں، تو میں نہیں چھوڑ سکتا، میں دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں محمد الرسول اللہ کی دین کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے کچھ بھی ہو جائے میں دین کو چھوڑنے والا میں سے نہیں ہوں، میں دین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ دیکھ رہے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شرعی چیزوں کے لیے کسی سے رشتہ توڑنا، کوئی مجھے روک رہا ہے تو بالکل جائز و درست ہے، کوئی نماز سے ہمیں روک رہا ہے تو نہیں، ان کی باتوں پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اگر والدین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اگر وہ شرک کی تعلیم دے رہے ہیں تو وہ بھی نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اگر پتہ نہ ہو تو وہ شرک نہیں کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، اس سے بچ جانا ہے، شرک سے دور رہنا ہے۔ قرآن کریم اٹھائے اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر تمہارے ماں باپ، اگر تمہارے والدین اس بات کی حکم دے رہے ہیں کہ تم شرک کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کرو، تو تمہیں نہیں کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا کام تمہیں نہیں کرنا ہے، ہرگز تمہیں ایسا کام نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کاموں سے بچ کر رہنا ہے، ان کاموں سے دور رہنا ہے۔ ہاں والدین کی خدمت کرتے رہنا ہے، لیکن شرک کام جو غلط تعلیم دے رہے تو نہیں کرنا ہے۔ تو شرعی چیزوں کے لیے کسی سے رشتہ توڑنا بالکل درست ہے، ہم توڑ سکتے ہیں۔ ہاں ہمیں کوئی نماز سے روک رہا ہے تو اسے بتا دے میں نمازی ہوں، میں نماز پڑھوں گا، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کو پکارتا ہوں، میں رب کو پکارتا ہوں، میں تمہاری باتوں پر عمل نہیں کر سکتا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیے کہ نماز پڑھو، 5 ٹائم کی نماز کے حکم دیتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ ہاں قرآن کی تلاوت سے اگر کوئی روک رہا ہے تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ ہاں شرعی چیزوں کے لیے اگر جان بھی چلی جائے تو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن کسی سے یہ مت کہو کہ چلو یہ چیزوں کو میں نہیں مانوں گا، کیونکہ شرعی چیزوں کے لیے رشتہ توڑا جائے، رشتے کو ختم کر دیا جائے، اس سے نہ جانے کتنے دنوں سے بات نہ کی جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن شرعی چیزوں کے لیے آپ رشتہ توڑے، آپ یہ ٹینشن نہ کریں کہ میں رشتہ کیوں توڑ رہا ہوں، یہ والدین ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر نماز سے روک رہے ہیں تو نہیں کرنا ہے۔ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو آج سے میں تم سے بات نہیں کروں گا، والدین یہ حکم دے رہے ہیں کہ میں تمہیں گھر میں نہیں رکھوں گا، آپ نکل جائیے، اب نکل جائیے، اسلام پر ہے نا۔ والدین کو پچھتاوا ضرور ہوگا اور اسے معلوم ہوگا کہ میرا بیٹا حق پر تھا، میرا بیٹا دین پر تھا، میں نے اس کو جو نکال دیا، میں نے اس کو جو گھر سے باہر کر دیا، بے گھر کر دیا، میں نے غلطی کی، اس کو لایا جائے۔ آپ شرعی چیزوں کے لیے بالکل جگہ پر رہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول کے کتنے چچا تھے، ابو طالب کو دیکھیے، وہ دین سے دور رہا، لیکن اس نے کہا کہ میرے ساتھ رہو، خدمت کیے، اس کے ساتھ رہا، اس کو کھلایا پلایا، جوان کیا، وہ دین پر تو نہیں چلے، لیکن اس نے رشتہ تو توڑنے کا حکم نہیں دیا ہے، لیکن اس نے دین پر رہا، اللہ کے رسول دین پر چلتے رہے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا جب مکہ والوں نے ابو طالب کو دھمکی دی، کہا کہ ابو طالب تم اپنے بھتیجوں کو روک لو ورنہ میں تمہارا بوٹی بوٹی کر دوں گا، ورنہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ ڈر جاتے ہیں، اللہ کے رسول گھر آتے ہیں، اللہ کے نبی گھر پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو روک لو، یہ جو مشن ہے، یہ جو دین تم لوگوں کو بتا رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، ورنہ تمہاری قوم والے مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اللہ کے رسول کیا رونے لگتے ہیں، گڑ گڑا کر روتے ہیں دور جا کر، اور کہتے ہیں چچا جان آپ مجھے چھوڑ دیجئے، پرواہ نہ کریں، ہاں ہٹ جائیے، دور چلے جائیں، لیکن میں اس دین کو پھیلانے سے، دین کی بات بتانے سے روکوں گا نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں دین کی باتیں بتاتا رہوں گا۔ ابو طالب کہتے ہیں ٹینشن نہ کرو، جاؤ لوگوں کو تم بتاؤ، جاؤ لوگوں کو حکم دے دو کہ وہ دین پر عمل کریں، وہ بتایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں شرعی چیزوں کے لیے آپ رشتہ توڑ دیں، شرعی چیزوں کے لیے الگ ہو جائیں تو آپ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں تک کہ بھائی ہے، بھائی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا،
یہ سمجھتا ہے کہ میں آپ سے بات کیوں کروں، یہ کہتا ہے کہ چلو نکل جاؤ گھر سے، وہ کافر ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، وہ دین سے دور ہے، شرعی احکاموں سے دور ہے، یعنی اسلام کے احکاموں سے وہ دور ہے، اور آپ عمل کر رہے ہیں اور آپ کو گھر سے نکل رہا ہے نا، تو آپ نکل جائیے۔ اب کیا کہے اسے کہ دیکھیے بھائی مجھ پر آپ ٹینشن نہ کریں، آپ میرا بھائی نہیں ہے۔ بھائی وہ ہمارا بھائی ہو ہی نہیں سکتا جو ایمان والا نہ ہو، جس کے پاس ایمان نہ ہو، ہاں وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے، ایمان کا پونجی نہیں ہے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، وہ حدیثوں کو نہیں پڑھتا، حدیثوں پر عمل نہیں کرتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ میں نمازی ہوں، آپ نمازی ہیں، تو میرا بھائی نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ سگا بھائی ہے، لیکن اس سے بھی افضل، اس سے بھی پیارا کون ہے؟ جو ایمان والا ہو، جس کے پاس ایمان ہے، وہ میرا پیارا بھائی ہے۔ آپ اس سے رشتہ توڑ لے، کوئی بات نہیں ہے، رشتہ توڑ سکتے ہیں، شرعی چیزوں کے لیے آپ رشتے کو توڑ کر رکھیں، بات نہ کریں، گفتگو نہ کریں، دور رہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن شرعی چیزوں کے بغیر ہم جو رشتہ توڑ کے رکھتے ہیں، سماج میں جو برائی ہے جو ہم نے ڈال کے رکھا ہے، ایک دوسرے سے ہم بات نہیں کرتے، کبھی اس پر تو غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ ہمارے سماج میں مسلمان بھائی سے بات نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا، یعنی نقصانات ہیں ان چیزوں پر، یہ سمجھتے جو ہوگا دکھا جائے گا۔ میرے بھائیو ایسا کام نہ کرو، ایسا کام کرنے کی کوشش نہ کرو کہ شرعی چیزوں کے لیے رشتہ توڑ دیا جائے اور بھاگا جائے اور یہ سمجھے کہ میں اس سے کیوں بات نہ کروں۔ تو ہاں شرعی چیزوں کے لیے آپ رشتہ توڑیں، شرعی چیزوں کے لیے آپ دور رہیں، لیکن شرعی چیزوں کے البتہ ان چیزوں کے بغیر ہم جو رشتہ توڑتے ہیں یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا سزا ہمیں اور آپ کو ضرور دے گا، جو یہ کر رہا ہے اس کو ضرور یہ سزا دے گا۔ جو بھی مسلمان ہو، یعنی مسلمان جو ایک مسلمان سے بات نہیں کرتا، شرعی چیزوں کے بغیر وہ کسی مسلمان سے بات نہیں کرتا، یہ سمجھتا ہے کہ میرا دشمن ہے، یہ تو دشمن ہے، اس سے میں بات کیوں کروں، ایسا کام نہ کرو۔ نبی فرماتے تمہیں ایسا کام ہرگز ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ تمہیں اس کاموں کے قریب نہیں جانا ہے۔ شرعی چیزوں کے لیے جانا جائز ہے، درست ہے، لیکن اس کے بغیر تمہیں آگے نہیں بڑھنا ہے، اس کے بغیر تمہیں آگے جا کر رشتے کو نہیں توڑنا ہے، گفتگو کرتے رہنا ہے، مل جل کر رہنا ہے۔ مل جل کر جو رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے انعاموں سے ضرور نوازتا ہے کہ میں اسے جنت دوں گا، میں اسے جنت کے اندر داخل کروں گا۔ تو میرے بھائیو یہی قطع تعلقات کے نقصانات کے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کو بتایا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو رشتے ناطے کو جوڑ کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔